فقرؤوا ما تيسر منه۔ علامہ جزری کے اشعار ہیں، علامہ شاطبی کے بھی اشعار ہیں، والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل۔ حضرات گرامی اور علماء کرام، قرائے کرام، حفاظ کرام، میں سب سے پہلے اپنے عزیزم حافظ قاری محمد سلمان قاسمی سلمہ کو مبارکبادی پیش کروں گا، اور خاص طور سے ان کے تمام یہاں کے رفقا اور ان کے تمام اس بستی کے رفقا جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا۔ حقیقت میں ہمارے جو اناؤنسر صاحب ہیں، ماشاءاللہ ان کی اناؤنسری بھی اتنی خوبصورت، اتنی جامع اور اتنی عمدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اس حوصلے کو اور بلند فرمائے، اور آپ حضرات کے اس عشق کو اور اللہ تبارک تعالیٰ استحکام فرمائے۔ اور خاص طور سے ہمارے اور آپ کے درمیان جو ابھی ہمارے اور آپ کے محترم حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب دامت برکاتہم نے جو خطاب کیا ہے اور جو ہمیں قرآن پاک سے جوڑنے والی دعوت کے طور پر ہمیں اور آپ کو نصیحت کی ہے، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو وقت ہے اور جو وقت اس پروگرام کو، اس اجلاس کو دیا گیا تھا، وہ پورا ہو گیا ہے، لیکن ہم یہاں کی جو انتظامیہ ہے ان کو بھی ہم بہرحال مبارکبادی دیں گے کہ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام سننے سنانے کی غرض سے اور مزید موقع دیا کہ انہوں نے کوئی ایسی سختی اور ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا کہ اس پروگرام کو فوری ختم کر دیا جائے، لیکن عزیزم حافظ قاری محمد سلمان صاحب نے آ کے اطلاع دی کہ یقیناً تاخیر ہوئی، اور خاص طور سے اس پروگرام میں تاخیر ایک اور چیز بنی کہ آپ کے اس بستی کے اندر خاص طور سے جن کا کسی وجہ سے کل ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد انتقال ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ یقیناً وہ بھی بہت قابل مبارکباد ہیں کہ ایسی بستی میں اتنے علماء اور قراء اور حفاظ آ کر کے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں، اور ظاہر بات ہے دنیا کے اندر ہمارے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ ایک جملہ اگر حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب کی چیزوں کو لیا جائے اور اس پر تکرار کیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اچھی بات نہیں ہوگی، لیکن جو آیت پڑھ دی حضرت مولانا نے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اگر اس آیت کو ہم اور آپ سمجھ جائیں تو ہم سب اور آپ کامیاب ہیں۔ اور ظاہر بات ہے یہ ایسی آیت ہے کہ اس کے علاوہ ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے۔ اور دوسری آیت اس سلسلے میں مثال کے طور پر جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا، قال اللہ تعالیٰ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین اسلام ہی میرے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ اب یہ دو چیزیں اگر ہم آپ اس کو سمجھ لیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام اور وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي